السلام علیکم دوستو ہم نے سلسلہ خلفائے راشدین شروع کیا ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے کی چوتھی کڑی کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں ہر طرف بغاوتیں اور فتنے پھوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خودداد دینی بصیرت، سیاسی حکمت عملی اور اولو العزمی سے انتہائی قلیل وقت میں تمام فتنوں پر قابو پا کر تمام عرب کو دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اس لحاظ سے اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی ریاست کا دوسرا بانی کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ یہاں آپ کے نظام حکومت کے چند اہم پہلو سامنے لائے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مجلس شورا قائم نہ کی، لیکن جتنے بھی اہم فیصلے کیے سب صحابہ کے مشورے سے کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ایک جمہوری ادارہ بنا دیا۔ ہر ایک کو خلیفہ کا احتساب کرنے کی اجازت تھی۔ خلافت کھلے عام فیصلے کرتی تھی۔ خلیفہ تک رسائی عام آدمی کی پہنچ میں تھی۔ اس چیز نے مسلمانوں کے نظام حکومت پر دو رس اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین نامزد کر کے حکومت میں وراثت کی جڑ کاٹ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی وسائل کے متعلق فیصلے تنہا نہیں کیے بلکہ شورا کے ذریعے کرتے تھے۔ ہر ایک کو بات کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ اسی طرح انہوں نے اسلامی حکومت کے لیے بے مثال نمونہ چھوڑا۔ ان کی شورا کے اہم ارکان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ نے پورے عرب کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک باصلاحیت اور خدا ترس امیر مقرر کر دیا جو وہاں کا حاکم بھی تھا اور قاضی بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ذرائع آمدن میں زکوٰۃ، عشر، جزیہ اور مال غنیمت شامل تھا۔ حکومتی ضروریات کے بعد باقی مال لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت بیت المال میں صرف 1 درہم چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیت المال بھی تعمیر کروایا جو اگرچہ خالی ہی رہا، کیونکہ جو مال آتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حقداروں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کو تجویز دی گئی کہ بیت المال کی حفاظت پر کسی کو مامور کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک قفل ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عدالتی نظام قائم کیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضہ چیف جسٹس تھے۔ اس کے علاوہ مفتی مقرر کیے۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ، حضرت زید اور حضرت ابی بن کعب مشہور مفتی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آج کی طرح کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، لیکن رضاکارانہ طور پر جذبہ جہاد کے تحت فیصلے لیتے تھے۔ انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا جاتا تھا۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ عام طور پر قبیلے کا سردار لشکر کا امیر ہوتا تھا اور ایک سپہ سالار اعظم ہوتا تھا۔ صف بندی اور ترتیب سے لڑائی ہوتی تھی۔ اسلحہ اور سواری کے جانور حکومت مہیا کرتی تھی۔ فوج کو لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور جرنیل ابو عبیدہ ابن جراح، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے مایہ ناز ماہرین حرب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ان پر جزیہ ٹیکس کی شرح نہایت کم یعنی 10 درہم سالانہ تھی۔ پھر نادار لوگوں کو معاف کر دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی ملکی خزانے سے مدد کی جاتی تھی۔ ان کو اپنے مذہبی معاملات میں پوری آزادی حاصل تھی۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بڑی تعداد آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مجبوراً کل 8,000 درہم تنخواہ لی۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت معمولی رقم تھی، جو 288 درہم ماہانہ بنتی ہے۔ معمولی گزارا الاؤنس بھی انہیں ناگوار گزرا۔ انہوں نے وفات سے پہلے جائیداد بیچ کر یہ رقم بھی واپس کر دی۔ بقیہ اثاثہ جات میں ایک غلام، ایک اونٹ اور پرانی چادر شامل تھی۔ جب قاصد یہ اشیاء لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحمت کرے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے کارنامے۔ نمبر 1، ارتداد کا خاتمہ۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب میں ہر طرف لوگ اسلام سے باغی ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کو روکا، اور اگر اس بلا کو نہ روکا جاتا تو اسلام کی بقا کا سوال پیدا ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اس عظیم دشمن کو ختم کر دیا، ورنہ اسلام ابتدائی دور میں ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ خود ساختہ نبیوں کا خاتمہ۔ نبی برحق کی زندگی میں ہی جھوٹے انبیاء پیدا ہو گئے تھے، اور یہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ خاص طور پر مسلمہ کذاب بہت مضبوط پوزیشن اختیار کر چکا تھا۔ یہ جھوٹے نبی اس قدر طاقتور تھے کہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو ختم کر کے مسلمان امت پر احسان عظیم کر گئے۔ منکرین زکوٰۃ کا استحصال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار زکوٰۃ کے حامل لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ کے خطرناک نتائج کو شروع ہی میں بھانپ لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ سرحدوں کا دفاع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل وقت میں لشکر اسامہ کو روانہ کر کے بڑی جرأت سے کام لیا۔ اس کے علاوہ شام، عراق کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ اس وقت کے امریکہ اور روس یعنی رومی اور ایرانی سلطنت سپر طاقتوں سے مرعوب ہوئے بغیر اسلامی سرحدوں کا دفاع کیا۔ خود رومی اور ایرانی سرحدوں کے اندر جا کر ان سے جنگ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو انتہائی کمزور حالات سے نکال کر دنیا کی مضبوط حکومتوں میں شامل کر دیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا، ورنہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک دفعہ اسلامی سلطنت ہل چکی تھی۔